واشنگٹن کے قریب چھوٹا مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کے بعد دریا میں جا گرا۔ طیارہ میں 78 مسافر سوار تھے۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ واشنگٹن ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو حادثے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them. Okay. امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے بھیجنے کا اعلان۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگون کو گوانتانامو میں خصوصی جگہ بنانے کا حکم دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا غیر قانونی امیگرینٹس کی گوانتانامو میں رکھنے کے حکم نامے پر جلد دستخط کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے لیکن ریلی ایکٹ پر بھی دستخط کر دیے۔ اس ایکٹ کے تحت غیر قانونی تارکین وطن کو باضابطہ الزام عائد نہ ہونے کے باوجود جرم کے شبے میں حراست میں لیا جا سکے گا۔ I think there's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. And, President Trump believes in economic diplomacy. And that's why we're here. پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ امریکی تاجروں کی پاکستان میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار۔ معدنیات، توانائی اور ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی لانا چاہتے ہیں جس سے 30 دن میں 30 منزلہ عمارت بن جائے گی۔ امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کی سربراہ جینٹی بیچ کی پریس کانفرنس۔ بولے سرمایہ کاری کرنے آیا ہوں، مذاکرات نہیں، واضح کیا چاہتے ہیں تمام پاکستانیوں کے پاس اپنا گھر ہو۔ امریکی تاجروں کا آئل اور گیس کے شعبوں میں بھی دلچسپی کا اظہار۔ کہا بائیڈن انتظامیہ کا پاکستان سے رویہ نامناسب رہا۔ رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا۔ پاکستان کی موجودہ قیادت نئی امریکی قیادت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کی سرمایہ کاری کے وسیع استعداد، امید افزائی اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا سازگار کاروباری ماحول یقینی بنانے کا عزم۔ جینٹی بیچ نے پاکستان کی بے پناہ اقتصادی صلاحیت کو سراہا۔ سرمایہ کاری دوست پالیسیوں کی تعریف، مستقبل میں ترقی کی رفتار پر اعتماد کا اظہار۔ وفد کی اہم شعبوں میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ مذاکرات کے دروازے ہم نے نہیں، حکومت نے بند کیے، ان لوگوں نے بند کیے جو سیاسی حل نہیں چاہتے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے واضح کیا خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ علی امین پر مکمل اعتماد ہے۔ 8 فروری کو سوابی میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ شبلی فراز بولے 8 فروری احتجاج کے حوالے سے رہنماؤں کو ہدایت دے دیں۔ بیرسٹر صاحب بولے جوڈیشل کمیشن نہ بنانے سے واضح ہو گیا چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بیک ڈور بات نہیں کرے گی، نہ ہی ایسے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ نے کہا سڑک پر مسئلہ حل کرنا ہے تو پہلے بھی 3 مرتبہ آ چکے، چوتھی بار بھی آئے۔ حنیف عباسی نے تحریک انصاف کو یو ٹرن مارچ سے قرار دے دیا۔ عظمت بخاری بولی چور دروازے اور امپائر کی انگلی پر چلنے والا شخص بات چیت پر یقین نہیں رکھتا۔ ڈی جی ایف آئی اے کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ احمد اسحاق جہانگیر کو او ایس ڈی بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل ڈی جی جان محمد کو ڈی جی ایف آئی اے کی عارضی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ گریڈ 21 کے ذوالفقار حمید نئے آئی جی خیبر پختونخوا تعینات۔
متنازع پیکا ایک ترمیمی بل باقاعدہ قانون بن گیا. صدر مملکت نے دستخط کر دیے. صدر نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل اور نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن ترمیمی بل 2025 کی بھی توثیق کر دی. پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال تک قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ کو تحلیل کر کے نئی تحقیقاتی ایجنسی قائم کی جائے گی. سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بھی قائم کی جائے گی. اتھارٹی کو ممنوعہ یا فحش مواد تک رسائی اور مواد شیئر کرنے پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اختیار بھی ہوگا. گستاخانہ مواد اور فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینا جرم تصور ہوگا. پی ایف یو جے کا ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان. صدر افضل بٹ نے کہا آج کے دن کو سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا. متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف عدالتی جنگ لڑیں گے. سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا عظیم بولے پیپلز پارٹی نے اپنے وعدے پر عمل درآمد نہیں کیا. صحافیوں کی رائے آئے بغیر ہی صدر نے بھی پیکا ایکٹ پر دستخط کر دیے. بل کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے. پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا. درخواست میں الیکشن کمیشن پی ٹی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا. موقف اپنایا. پیکا ترمیمی ایکٹ غیر آئینی اور آزادی رائے سے متصادم ہے. پیکا بل کو اسٹیک ہولڈرز اور صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا. My demands are 5,000 or more in USD a week. I would like to do real estate and I want my citizenship for Pakistan. امریکی خاتون کو کراچی میں محبوب کی تلاش. خاتون ایئرپورٹ سے نوجوان کے گھر پہنچ گئی. نوجوان اور اس کی فیملی گھر بند کر کے چلے گئے. کہا ندال سے ملے بغیر اپنے ملک نہیں جاؤں گی. ندال سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں. حکومت مجھے امریکہ بھیجنا چاہتی ہے تو $5,000 دے تاکہ وطن واپس جا سکوں. پولیس نے امریکی خاتون کو تحویل میں لے لیا. ایف بی آر کا ملک بھر میں کاروباری شعبے کو دستاویزی شکل دینے کا فیصلہ. ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سمیت ہر قسم کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا. ایف بی آر کے مطابق پوائنٹ آف سیل پر ٹرانزیکشنز کی سی سی ٹی وی نگرانی بھی ہوگی. چین کی مصنوعی ذہانت کے میدان میں ایک اور کامیابی. چینی جوائنٹ ٹیک کمپنی علی بابا نے اپنا نیا اے آئی ماڈل پیش کر دیا. علی بابا نے دعویٰ کیا کہ کوئن 2.5 ورژن چند دن پہلے ریلیز ہونے والے چینی اے آئی ایپ ڈی سیک V3 سے کہیں زیادہ جدید اور مؤثر ہے. نیا ورژن اوپن اے آئی، میٹا اور دیگر حریفوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے. چلی میں $1.5 ارب کی خطی رقم سے تیار ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی ٹیلی اسکوپ تعمیر کے آخری مراحل میں. دوربین قدیم ترین ستاروں اور زمین سے اربوں نوری سال دور زندگی کے آثار تلاش کرے گی. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور کی تعمیر 95% مکمل. پی سی بی ڈائریکٹر انفراسٹرکچر قاضی جواد نے کہا 3 ملکی سیریز کے 2 میچز کی میزبانی کے لیے قذافی اسٹیڈیم تیار ہے. گراؤنڈ، فلڈ لائٹس، شائقین کے لیے انکلوژرز میں کرسیاں لگ گئیں. 2 بڑی اسکرینوں کی تنصیب بھی مکمل ہو چکی ہے. چیمپئنز ٹرافی ٹکٹس کی آن لائن خریداری کے لیے شائقین کا جوش و خروش دینی پہلے مرحلے میں فروخت کیے گئے. 30% ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئے. آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری. پاکستانی اسپنر نعمان علی 5ویں پوزیشن پر آ گئے. ساجد خان کی 2 درجے ترقی 21ویں نمبر پر براجمان. بالرز کی فہرست میں بھارت کے جسپریت بمراہ کا پہلا نمبر. ٹیسٹ بیٹر جو روٹ کی بدستور پہلی پوزیشن برقرار.